ہاں جی، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو سیدھے صاف الفاظ میں کہوں گا کہ آج پاکستان کی عزت نیلام ہوتے ہوتے بچی ہے زمبابوے سے، زمبابوے میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آج 166 رنز کا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے زمبابوے کے 77 رنز پہ صرف 2 کھلاڑی آؤٹ تھے اور اوور ہوئے تھے صرف اور صرف 8 اوور 77 رنز۔ اس کے بعد 32 رنز کے اندر زمبابوے کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ تو مطلب زمبابوے نے اس میچ کو بہت آسان لیا، ورنہ پاور پلے کا زبردست فائدہ اٹھایا۔ 5 اوور میں 55 رنز لگا دیے تھے۔ اس کے بعد بھی زمبابوے کافی اچھا ڈومینیٹ کر رہا تھا، لیکن اپنی غیر ذمہ داری رن آؤٹس دیے، اس کے بعد پلٹی شاٹس کے لیے اور وکٹس دے کر جاتے رہے، ورنہ آج یہ زمبابوے میچ جیت سکتا تھا، کیونکہ جس طرح کی پاکستان نے ان کے خلاف بیٹنگ کی، جس طرح کی پاکستان نے ان کے خلاف شروع میں بولنگ کی۔ اگر ایک اوور دیکھیں جس میں ابرار احمد نے 2 وکٹس لی تھی، اس کے علاوہ زمبابوے نے مکمل طور پہ پاور پلے میں پاکستان کو بیک فٹ پہ رکھا ہے اور خوب دلائی کی ہے۔ ابرار احمد جنہوں نے دوسرے اوور میں 2 وکٹس لی تھی، تیسرے اوور میں سکندر رضا نے ایک ہی اوور میں مسلسل انہیں 3 باؤنڈریز لگائی، اور اس سے پہلے جو اوور تھا ہمارے پیارے جانداد خان کا، اس اوور میں زمبابوین بیٹرز نے 21 رنز جوڑے، مطلب جم کے دلائی کی پاکستانی بولرز کی، لیکن اس کے باوجود ایک بہت برا کولیپس ہوا اور زمبابوے آل آؤٹ ہو گئی اور پاکستان یہ میچ جیت گیا 57 رن سے۔ پاکستان کی طرف سے اگر بات کریں تو جو پلس پوائنٹ ہے اس میچ سے، وہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں سفیان مقیم کی بولنگ ہے اور ساتھ میں ابرار احمد کی بولنگ بھی یقیناً۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں نا جو ہمیں چاہیے۔ سپنرز کافی عرصے سے ہم مس کر رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم میں کوئی اچھا سپنر نہیں آ رہا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کل کے عرفات مناز کو بھی چانس مل جانا چاہیے اس سیریز میں، لیکن چانس نہیں دیا گیا ابھی تک۔ اور سپنرز کی جہاں تک بات کریں تو بالکل پاکستان کے پاس سپنرز تھے، لیکن انہیں موقع نہیں دیا جا رہا تھا، صرف ایک شاداب خان کی وجہ سے، کیونکہ جب شاداب خان آئے اس کے بعد ایسے فیلڈ کروایا گیا جیسے پاکستان کو کسی اور سپنر کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا پھر ایسے جیسے پاکستان کے سپنرز جو ہے وہ ہیں ہی نہیں، مطلب پورے ڈومیسٹک سرکل میں کوئی سپنر نہیں تھا۔ لیکن سفیان مقیم کی جتنی تعریف کریں، کیونکہ جس طرح سے سفیان مقیم ایک پرفیکٹ جگہ پہ بال گراتا ہے، لیگ سپنر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے بال کو 6 کی 6 بالز گرا سکیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو یا تو شارٹ پچ ڈیلیوری یا فل ٹاس، بہت سی اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں لیگ سپنر سے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سفیان مقیم بڑے کنٹرولڈ اور اچھی طریقے سے جو ہے وہ بولنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ دوسرا بات کرتے ہیں جی ابرار احمد، اچھی بولنگ کی اور پاکستان کو انہیں لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس سپن بولر زیادہ نہیں ہے۔ ابرار احمد کی بات کریں تو ابرار احمد نے 3 وکٹس لیے ہیں 28 رنز دے کے 8 کی اکانومی کے ساتھ۔ اس کے بعد جانداد خان نے 3 اوور میں 31 رنز دیے ہیں، بہت مہنگے ثابت ہوئے ہیں 10 کی اکانومی کے ساتھ۔ اس کے بعد حارث رؤف پہ آتے ہیں۔ حارث رؤف کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا یار اسے ریسٹ دے دو، مہربانی کرو، آسٹریلیا کے خلاف مسلسل کھلایا آپ نے، اس کے بعد زمبابوے کی اوڈی سیریز، اوڈی کے بعد T20 سیریز، تو بھائی اسے ریسٹ دے دو، کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ نچوڑنا چاہ رہے ہو اسے؟ تھوڑی ریسٹ دو، کیا کر رہے ہو؟ پھر انجرڈ ہو جائے گا، انجرڈ نہ بھی ہوا تو پرفارمنس پہ فرق یقیناً آ جائے گا، تھک جاتا ہے بولر، فاسٹ بولر مسلسل آپ کھلا رہے ہو اسے۔ اس کے بعد عباس افریدی نے 2 اوور میں 12 رنز دیے، ضرورت نہیں پڑی ان کی بولنگ کی زیادہ۔ سفیان مقیم نے 4 اوور میں 20 رنز دے کر 3 وکٹس، شاندار بولنگ صرف اور صرف 5 کے اکانومی کے ساتھ۔ بات ہم نے کی ہے کہ بیٹرز کو زیادہ موقع نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے اور کہیں بھی کوئی لوز بال نہیں کرتے، تو یہ چیز دیکھ لیں کہ 4 اوور میں صرف 20 رنز دیے اور 3 وکٹس لیے سفیان مقیم نے۔ اب آ جائیں جی ماشاءاللہ سے پاکستانی بیٹرز پہ۔ بابر اعظم اور محمد رضوان پہ شور مچایا تھا کہ اس طرح کے بیٹرز پاکستان کو نہیں چاہیے T20 میں، تو ان سے بھی جو تھکڑ قسم کے تھکے ہوئے بیٹسمین تھے وہ شامل کر لیے گئے ہیں T20 سائیڈ میں۔ سب سے پہلے جی سلمان علی آغا، مطلب کہ جس بندے کی جگہ نہیں بنتی، 19 بال پہ 13 رنز کیے ہیں، کوئی باؤنڈری یہ بندہ نہیں لگا سکا، نہ چوکا نہ چھکا، 68 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ یہ بندہ 4تھے نمبر پہ بیٹنگ کرنے آیا تھا۔ 4تھے نمبر پہ بیٹنگ کرنے کے لیے آنے کے بعد 19 بال پہ صرف اور صرف 13 رنز، کیپٹن لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ کیا بولیں، مطلب کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس اننگز کو میں کون سے الفاظ دوں؟ کیپٹن ہو کے کس طرح کی بیٹنگ کر کے یہ بندہ آج گیا ہے، مطلب فنش اگر نہ کرتے طیب طاہر اور عرفان خان نیازی تو مطلب کیا بنتا؟ طیب طاہر سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں تھی ہماری، لیکن اس نے بہت اچھی اننگز کھیلی ہے، 25 بال پہ 39 رنز، لیکن ابھی دیکھنا پڑے گا آگے وہ کنسسٹنسی برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جس طرح سے آج انہوں نے اننگز کھیلی ہے، 25 بال پہ 39 رنز، اور ان کے ساتھ میں عرفان خان نیازی نے
15 بال پہ 27 رنز کی شاندار اننگز کے لیے۔ نیازی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انہیں ریگولر چانس ملنا چاہیے، جیسے آپ نے چانس دیا سائم ایوب کو ویسے ہی آپ کنٹینیو رکھیں نیازی کو۔ نیازی کی شاندار اننگز تھی 15 پہ 27 180 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ، اور طیب طاہر کے 39 پہ 25 4 چوکے 1 چھکا اور 156 کا سٹرائک ریٹ تھا۔ لیکن بات کرتے ہیں اب کہ عمیر بن یوسف جن کو اوپنر بھیج دیا گیا تھا، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایز این اوپنر آپ کے پاس کیا آپشن ہے، کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں تھا، اور ہم نے یہ کل بات کہی تھی کہ آپ عمیر بن یوسف کو اوپنر بھیجیں گے، وہ اوپنر نہیں ہے۔ عمیر بن یوسف نے رنز کیے جی 16-13 بالز پہ، لیکن ان 16 رنز میں بھی ان کا پہلے ایک کیچ ڈراپ ہوا، اس کے باوجود وہ زیادہ رنز نہیں کر سکے۔ حالانکہ ایک بڑا شاندار چھکا ضرور لگایا پوائنٹ پہ، لیکن جو پرفارمنس ان سے چاہیے تھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور ان سے شکایت بنتی بھی نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے کیپٹن ہیں ٹیم ہی غلط سلیکٹ کرتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ آ کے 19 بال پہ 13 رنز کی ایک شاندار اننگز کھیل کر جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے دی موسٹ فیورٹ بیٹسمین سائم ایوب کے بارے میں، جن کو ہم نے T20 میں دیکھا ہے کہ دوبارہ سے کم بیک ہوا ہے، تو یہ سیریز ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ 24 رنز کیے 18 بالز پہ 2 چوکے 1 شاندار چھکا تھا، لیکن اس کے باوجود سائم ایوب کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ T20 میں تھوڑے بہت رنز کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے 18 پہ 24، لیکن یہ 18 پہ 24 نہیں ہونی چاہیے تھے، یہ ہونے چاہیے تھے 15 پہ 24 یا 12 پہ 24، یا یہ 24 جانا چاہیے تھا 35-40 تک۔ تو سائم ایوب کو اب تھوڑا سا پرفارم کرنا پڑے گا T20 میں بھی، کیونکہ ODI کی پرفارمنس میں انہیں دوبارہ شامل کیا گیا ہے T20 کے اسکواڈ میں۔ اور باقی اوورال دیکھیں تو پاکستان کی طرف سے صرف اور صرف 3 بیٹرز نے رنز کیے ہیں، طیب طاہر، عرفان خان نیازی اور سائم ایوب نے، باقی کوئی بھی عثمان خان، کیسے بھول گیا ہوں۔ مطلب کہ یہ بندہ، میں شروع میں جب ویڈیو بنانے سے پہلے میں سوچ کے آیا تھا کہ سب سے پہلے اسی سے شروع کروں گا، لیکن اس کی پتہ نہیں کیسے بچ گیا بھائی، اس کے ساتھ کوئی دعائیں۔ آپ دیکھیں 30 بال پہ 39 رنز کر کے جاتا ہے یہ بندہ، 30 بال پہ 39 رنز، جس میں سے 2 چھکے 2 چوکے، ٹھیک ہے، اور 30 پہ 39 رنز 130 کا سٹرائک ریٹ، 1 ڈاؤن آتا ہے یہ بندہ۔ اور یہ اصل میں ہم نے دیکھا ہے یا دوسری لیگز میں دیکھا ہے کہ 200 سے کم کی سٹرائک ریٹ سے بات ہی نہیں کرتا، اور یہاں پہ انٹرنیشنل میں آ کے مطلب کس طرح سے یہ کھیل رہا تھا، ساتھ میں کیپٹن بھی نالائق جس طرح سے کھیل رہا تھا اسی کے رنگی سے بھی چڑھا ہوا تھا۔ لیکن ہم نے پہلے بات کی ہے کہ آپ عثمان خان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے۔ پلینگ 11 آپ دیکھیں، نہ آپ کے پاس پراپر اوپنر تھا، نہ آپ کے پاس وکٹ کیپر تھا۔ عثمان خان کو آپ نے وکٹ کیپر کھڑا کیا جو ڈائریکٹ آنے والی تھرو بھی نہیں پکڑ سکتا تھا، دوسری اٹیمپٹ میں تھرو پکڑ رہا تھا، کتنی بار ہم نے دیکھا ہے۔ سٹمپ جو آؤٹ کیا ہے وہ بھی دوسری اٹیمپٹ میں کیا ہے، ایک کیچ اس کے پاس سے گزر گیا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں تھا، مطلب اس کی پوزیشن ہی غلط ہے، وہ کیچ لیتا ہے ایسے نہیں ایسے۔ تو بڑے جو ہے وہ بلنڈرز ہیں اس پلینگ 11 میں، جیت گئے کیونکہ آپ زمبابوے کے خلاف کھیل رہے تھے، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ٹیم ہوتی افغانستان جیسی، وہ بھی آپ کو اس پلینگ 11 کے ساتھ نہیں جیتنے دیتی۔ آپ کو اس پلینگ 11 کو چینج کرنا پڑے گا۔ کون چینج کرے گا؟ کیپٹن کو باہر نکالو یار، یہ کیپٹن نہیں ہے، فارغ ترین ہے۔ آپ کو جلد از جلد یہ گند صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ سلمان علی آغا جس کی جگہ نہیں بنتی اسے آپ لے کر چلیں گے تو جب T20 ورلڈ کپ آئے گا تو نہ آپ کے پاس کوئی اوپنر ہوگا، نہ مڈل آرڈر ہوگا، نہ کوئی فنیشر آپ کے پاس ہوگا، کیونکہ آپ سلمان جیسے فنیشر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی وقت ضائع نہ کریں، یہ ٹور یہ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ اس طرح کی پرفارمنس دے کر جیتنے کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب یہاں سے آپ کو تاکہ ایسے تگڑے پلیئر ملیں کہ دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ بولرز کب تک آپ کو میچ جتواتے رہیں گے؟ اب وہ زمانہ چلا گیا جب بولرز ہی میچ جتواتے تھے، اب بڑے رنز بن رہے ہیں۔ اب جب T20 میں 250-300 رنز بن رہے ہیں اور آپ ہر میچ میں بولر سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو 100 پہ آؤٹ کر کے دیں گے، 150 پہ آؤٹ کر کے دیں گے، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اگر آپ نے بڑے ٹورنامنٹس جیتنے ہیں تو بیٹنگ بھی آپ کی تگڑی ہونی چاہیے۔